اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسید العرب والعجم وجد الحسن والحسین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات ارشاد فرمائے محمد آل محمد۔ ہر انسان کسی نہ کسی گھڑی اور کسی نہ کسی لمحے میں محتاج ہے محمد و آل محمد کا، تو فرض سمجھ کے نہیں بلکہ قرض سمجھ کر بآواز بلند صلوات ارشاد۔ اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھیں کہ نجف ہند سے آپ کی آواز نجف اشرف تک پہنچ جائے۔ تمام مومنین کی حاجتوں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ ایک طرف مجلس اعزا برپا ہے اور ایک طرف سینہ زنی ہو رہی ہے، ادھر بھی صدائے یا علی و یا حسین بلند ہے اور ادھر بھی صدائے یا حسین بلند ہے۔ ہم یہی تو کہتے ہیں آج دشمن حیدر دیکھ ذرا ہر سمجھ فضا میں، آج دشمن حیدر دیکھ ذرا ہر سمجھ فضا میں یا حسین، کہیں پہ یا علی کی صدا ہے، کہیں پہ یا حسین کی صدا ہے۔ ماتم داروں کو میرے مولا سلامت رکھے، یہ ہاتھ ان کے سینوں پر نہیں لگ رہے ہیں بلکہ یزیدیت کے رخساروں پر تماچے لگ رہے ہیں۔ حکومت حسین کے خلاف، میڈیا حسین کے خلاف، سوشل میڈیا حسین کے خلاف، جس کی سمجھ میں جو آ رہا ہے وہ علی کے خلاف، اولاد علی کے خلاف بول رہا ہے۔ کوئی عزاداری کے خلاف زبانیں چلا رہا ہے، کوئی صدائے یا حسین کے خلاف زبانیں چلا رہا ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے اس عزاداری کو مٹانے والے مٹ گئے، صدائے یا علی کو دبانے والے اپنی اپنی قبروں میں دب گئے۔ یہ نام کل بھی باقی تھا، یہ نام آج بھی باقی ہے۔ یہ صدائے یا حسین بلند ہوئی، مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو غم حسین میں مومنین کے سینوں پر پڑتے ہیں۔ اے میرے مولا ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج قرار نہ دینا،
پوری دنیا میں آج دو ہی صدائیں ہیں، یا علی کی صدا یا حسین کی صدا۔ بھئی اس ممبروں سے یہی تو تبلیغ کی جا رہی ہے نا، علم کو فروغ ملنا چاہیے، بھائی چارگی پیدا ہونی چاہیے۔ ہم شکر گزار ہیں اپنی حکومت کے، سن 2022 میں بھی کھل کر یا علی و یا حسین کہہ رہے ہیں۔ ابھی بھی ایسی جگہیں ہیں ہمارے پڑوسی ملک میں، پاکستان میں ہمارے شیعہ بھائیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، افغانستان میں شیعوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، لیکن الحمدللہ ہندوستان میں کتنے آسانی کے ساتھ عزاداری ہو رہی ہے، کتنے سکون کے ساتھ یا حسین و یا علی کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جو حسین نے ہندوستان میں آنے کی تمنا کی تھی۔ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قوم کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا، تاریخ بدلی جا رہی ہے، ہسٹری بدلی جا رہی ہے، تو دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ ہم تاریخ بدل کر کچھ سے کچھ کر دیں گے، لیکن تاریخ کتنی بھی بدل لو، تاریخ اپنے آپ کو بھولتی نہیں ہے۔ جو فرار تھا وہ فرار کہلائے گا، جو کرار تھا وہ کرار کہلائے گا۔ لگاؤ دولت حسینیت کے خلاف، چلاؤ قلم حسینیت کے خلاف، چلاؤ تحریک یا علی کے خلاف۔ ارے بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومت ختم ہو گئی، وہ یا علی کو نہ مٹا سکے، وہ عزاداری کو ختم نہ کر سکے۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم چاہ رہے ہو کہ ہم تاریخ و حالات کو بدل دیں گے۔ توجہ آخری مجمع تک کی، لیکن یہ یاد رکھنا یہ حسینی ہے، اور جناب زینب کا یہ مشن جو منبر ہے اس مقصد کو زندہ کیے ہوئے ہے۔ حق حق رہے گا، باطل باطل رہے گا، لفظوں کو بدلوں، جھنڈا جھنڈا رہے گا، علم علم۔ مغرب کا وقت ہے، شہنشاہ نجف اشرف مولا کائنات کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو حاجتیں مانگنی ہیں وہ مانگ لیجئے، فرش عزا سے اٹھیں گے نہیں کہ حاجتیں انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ انسان دو بنیاد پر علی کی، یا علی و یا حسین کی مخالفت کرتا ہے، صرف دو وجہ ہے، تیسری کوئی وجہ نہیں۔ یا تو وہ مخالفت کرے گا جس کا لقمہ پاک نہ ہو، توجہ، پہلی وجہ، یا تو وہ مخالفت کرے گا جس کا لقمہ پاک نہ ہو، یا وہ مخالفت کرے گا جس کا نطفہ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اے علی تجھ سے دوستی نجس الولادہ کر ہی نہیں سکتا، اور لقمہ
کتنا اہم ہے. فرزند رسول جب لاشوں پہ لاشیں اٹھا چکے، آخری رخصت کے بعد ذوالجناح پر سوار ہو چکے، تو آپ نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا. میرے مولا آپ کی عظمتوں پہ لاکھوں سلام ہو. لاشوں پہ لاشیں اٹھانے کے بعد بھی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ حجت خدا حجت تمام کر رہا تھا. ابھی بھی وقت ہے کہ راہ راست پہ آ جاؤ، میں تمہیں بخش دوں گا. آخر میں جب وہ نہیں مانے تو فرزند رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ معلوم ہے تمہیں، تم پر فرزند رسول کی باتیں کیوں اثر انداز نہیں ہو رہی ہیں؟ امام وقت کی باتیں تم پہ کیوں اثر نہیں کر رہی ہیں؟ کیونکہ تمہارے پیٹ مال حرام سے پر ہو چکے ہیں. لقمے کو پاک کریں. لقمے کی نجاست بے حیائی پیدا کرتی ہے. آج آپ پوری دنیا میں دیکھ لیجئے، پہلے کسی بھی مذہب کی ہو سر پہ آنچل ہوتا تھا، لیکن آج آنچل باقی نہیں رہا، کیونکہ لقمہ نجس ہو چکا ہے. لقمہ نجس بے حیائی پیدا کرتی ہے. آخر ساری قوموں کی تہذیبیں مٹ گئی، لیکن حسینیت کی تہذیب آج بھی باقی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قوم تبرک حسین پہ پلتی ہے. تبرک حسین پہ پلتی ہے. اور تبرک حسین سے بڑھ کر کوئی پاکیزہ غذا ہو سکتی ہے؟ ہمارے یہاں پر مسئلہ شرعی ہے. اگر کوئی بچہ دنیا میں آئے تو پہلے ہی دن ولادت کے فوراً بعد خاک شفا اپنی انگلی پر لو اور اس کے تالو میں لگا دو. جس بچے کی پہلی غذا خاک شفا ہو، لفظوں کو بدلوں. حضرت علی کی پہلی غذا کیا تھی؟ لاب رسول. امام حسن کی پہلی غذا کیا تھی؟ لاب علی. امام حسین کی پہلی غذا کیا تھی؟ لاب امیر المومنین. تو مولا نے کہا کہ یہ لاب تو تم تک جا نہیں سکتا، ہو تم میرے چاہنے والے تو صحیح، اگر تمہیں کچھ نہ ملے تو سب کچھ ہے خاک شفا. اور عجیب مٹی ہے جس میں اللہ نے شفا رکھی، اسی کو خاک شفا کہا گیا. لیکن میں اکثر یہی جملہ کہتا ہے، وہ مولوی ہی کیا جو محمد و آل محمد کے فضائل سننے کے بعد خاموش بیٹھ جائے. وہ تو پہلے کا زمانہ تھا. آصف بھائی آگے اوپر تشریف لے آئے، بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائے محمد. وہ تو پہلے کا زمانہ تھا کہ جب کہا جاتا تھا کہ یہ ایسا کیوں اور ویسا کیوں، اور مولا کائنات کا یہ دربار ہے. آج کل سوشل میڈیا پر جو چیز سب سے زیادہ گردش کر رہی ہے، اس کا جواب اس عظیم بارگاہ سے دے کر جا رہا ہوں اور مجلس الرحمت کو تمام کر رہا ہوں. پہلے کہتے تھے لوگ یہ تو اتفاق تھا کہ علی کعبے میں پیدا ہو گئے. یہ کیا تھا؟ زلزلہ آیا، دیوار میں در بنا، شہزادی تشریف لے گئی. 3 دن کے بعد پھر زلزلہ آیا، دیوار میں در بنا، پھر شہزادی تشریف لے آئی. میں نے کہا مولانا یہ 3ری مرتبہ زلزلہ کب آیا؟ اب اس پورے مجمع سے ایک سوال ہے میرا، یہاں سے لے کر اور آخر تک ہزاروں اور لاکھوں کا مجمع ٹھاٹے مارتا ہوا موالیان حیدر کرار کا یہ مجمع اس بات کی دلیل ہے کہ علی کل بھی زندہ باد تھا، علی آج بھی زندہ باد ہے. زلزلہ سوال کر رہا تھا میں آپ سے. سوال یہ ہے آصف بھائی، مولانا عباس علی صاحب، علماء کرام افاضل بیٹھے ہوئے،
زلزلہ آتا ہے تو انسان دیوار کے قریب آتا ہے، دیوار سے دور جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، مولا کے دیار میں بیٹھے ہیں، مولا پہ ہونے والے اعتراض کا جواب دے رہا ہوں۔ اگر زلزلہ آتا ہے تو انسان دیوار کے قریب نہیں آتا، دیوار سے دور جاتا ہے۔ شہزادی فاطمہ بنت اسد کا دیوار کے قریب آنا، سہنے خانہ کعبہ میں نہ آنا، اس بات کی دلیل ہے کہ سرزمین مکہ پہ کوئی زلزلہ نہیں تھا، یہ تو بغض حیدر کا زلزلہ ہے۔ لیکن علی کی دشمنی، علی کی عداوت، علی کا بغض اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ دنیا کہنے لگی کہ علی کعبے میں پیدا ہی نہیں ہوئے، علی کعبے میں پیدا ہی نہیں ہوئے۔ بات پہنچ گئی نا مجمع تک۔ آخری بات مجلس رحمت تمام دشمن علی آج کی تاریخ میں یہ کہہ رہا ہے علی کعبے میں پیدا ہی نہیں ہوئے۔ ہم نے کہا حضرت آپ بتا دیں علی کہاں پیدا ہوئے ہیں، جہاں آپ کہیں گے مان لیں گے، ہے نا؟ بھائی علی پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے آپ بتائیں۔ اگر کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، لیکن یہ یاد رکھنا علی جہاں پیدا ہوتے پروردگار کعبہ وہی بنا دیتا۔ یہ تو دعویٰ ہے، یہ ہے کیا دعویٰ؟ دلیل کیا ہے؟ کہا کہ اتنی بڑی بڑی باتیں آپ جوگی پورے کے ممبر سے کر کے چلے جاتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ سنیے دلیل۔ عالم اپنا نہیں، کتاب اپنی نہیں، قلم اپنا نہیں، قلم ہے دشمن کا۔ دنیا کی تمام لائبریریز کی گارنٹی لیتے ہوئے پڑھ رہا ہوں، جناب محدث دہلوی نے لکھا کہ جب مکے کو فتح کیا گیا اور مکہ علی کے ذوالفقار کے صدقے میں فتح ہو چکا، اب کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دعائیں کر رہا ہے، کوئی طواف کعبہ میں مصروف ہے، کوئی رکوع کوئی سجدہ کر رہا ہے۔ آخری مجمع تک کی توجہ، وقت نماز ہوا، رسول اللہ نے اپنا صحاب کو دیکھا اور فرمایا میرے صحابی آج گلدستہ اذان پہ جا کے اذان نہ کہنا، بلکہ خانہ کعبہ کی چھت پہ جا کے اذان کہنا۔ صحابی چلا، خانہ کعبہ کی چھت پہ آیا۔ صحابی کبھی دائیں دیکھتا ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، کبھی بائیں دیکھتا ہے، کبھی آگے دیکھتا ہے، کبھی پیچھے دیکھتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا میرے صحابی حیران و پریشان کیوں ہے؟ صحابی کہتا ہے اللہ کے پیارے نبی، جب میں مدینے میں ہوتا تھا تو مدینے کے رخ سے اذان کہتا تھا، جب میں شمال میں ہوتا تھا تو شمال کے رخ سے اذان کہتا تھا، جب میں جنوب میں ہوتا تھا تو جنوب کے رخ سے اذان کہتا تھا۔ آج تو میں خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہوں تو میں اذان کس رخ پہ کہوں؟ تو رسول اللہ نے کہا پریشان کیوں ہے، پورے مجمع پہ نگاہ ڈال لے، جہاں علی نظر آ جائے۔ نگاہ ڈال لے، جہاں علی نظر آ جائے۔ تو اجازت ہے کہ جملہ کہوں کہ جو پوری دنیا کا قبلہ ہو اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جو کعبے کا قبلہ ہو اسے علی کہتے ہیں۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ آیت کا
ترجمہ پیش کر سکوں. وقت مغرب ہو چکا ہے. انشاءاللہ اگلے سال موقع ملا تو آیت کا ترجمہ بھی پیش کر دوں گا, اس کی تفصیل بھی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جو پوری دنیا کا قبلہ ہو اسے کعبہ کہتے ہیں, اور جو کعبے کا قبلہ ہو اسے علی کہتے ہیں. یہ کعبہ بنا تو کیسے بنا سنیں گے؟ کعبہ کیسے بنا؟ اللہ نے جب زمین کا فرش ابھی بچھایا نہیں, آسمان کا آشیانہ بچھایا, وعزتی وجلالی انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری. اللہ نے اپنی عزت و جلالت کی قسم کھائی کہ میں نے پوری کائنات محمد و آل محمد کے صدقے میں بنائی. لیکن اللہ نے جبریل کے ذریعے جب زمین بچھائی تو جبریل آئے, پانی کے اوپر زمین کا فرش بچھانا چاہتے ہیں, لیکن پانی کا مزاج ہے اگر مٹی ڈالیں گے تو بہہ جائے گی. جبریل مٹی کو جمانا چاہتے تھے, مٹی بہہ جاتی تھی, زمین منجمد نہیں ہو پاتی تھی. جبریل پریشان تھا, قدرت کی آواز آئی. جبریل پریشان کیوں ہے؟ اگر زمین کے فرش کو بچھانا چاہتا ہے تو زمین کا فرش بچھا اور اپنی انگشت نورانی سے سینہ زمین پر تحریر نور تحریر کر, سینہ زمین پر یا علی لکھ دے. جبریل نے زمین کا فرش بچھایا, سینہ زمین پر یا علی لکھا, زمین کا فرش بچھ گیا. جبریل بیٹھ گئے, آنکھوں میں آنسو ہیں. قدرت کی آواز آئی, یا علی لکھنے کے بعد آنکھوں میں آنسو. تو جبریل نے کہا ہے پروردگار میں یہ سوچتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے زمانے میں کسی مخلوق کا قدم اس مقدس نام پہ پڑ جائے. اللہ نے کہا گھبراتا کیوں ہے, اس جگہ کعبہ کیوں نہیں بنا دیتا, کعبہ کیوں نہیں بنا دیتا. اور بس آخری پیغام مجلس رحمت تمام قوم سے گزارش ہے کہ علم کے میدان میں آگے بڑھیے. ایک روٹی کم کھائیے, اپنے بچوں کو پڑھائیے, اس لیے کہ جہاں علم ہے وہاں دولت بھی ہے. جہاں علم ہے وہاں دولت بھی ہے. دوسرے اپنے عقیدے کی حفاظت کیجیے. آج کل ایک بیماری چل رہی ہے جسے کہتے ہیں وی آئی پی. جو نہیں ہے وہ بھی اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے. وکیل صاحب اوپر آ جائیں. جو وی آئی پی نہیں ہے وہ بھی اپنے آپ کو وی آئی پی سمجھ رہا ہے. طریقہ کیا ہے؟ جلوس اعضاء برآمد ہو رہے, یا تو آگے آگے یا پیچھے پیچھے. ڈی ایم صاحب سے آج ہی ملاقات ہوگی, کمشنر صاحب سے آج ہی ملاقات ہوگی, سارے تعلقات آج ہی قوم کو دکھائے جائیں گے. لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ جو علم کے سائے سے جتنا دور وہ طہارت سے اتنا دور. عزادار ماتمدار یا حسین ماتم کر رہے ہیں جلوس میں, شبیداریوں میں, اور یہ صاحب کونے میں کھڑے ہوئے. اب تو 2 انگلیاں رہ گئی. اللہ نہ کرے یہ بھی نہ کہیں رخصت ہو جائے. کہا کہ یہ دیوانے اس طریقے سے ماتم کر رہے ہیں. میں نے کہا کمال ہے, یہ بے ہوش ہو کر یا حسین کہہ رہے ہیں, تو ہوش میں رہ کر بھی یا حسین نہیں کہہ رہے.
قبول کر لیا، میرے مولا نے بھی قبول فرما لیا۔ اگر 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 مجمع بیٹھا ہوا ہے خاموشی کا روزہ رکھے ہوئے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہے ہم ولایت کے شربت سے افطار بھی کرانا جانتے ہیں۔ یہ تو مجمع بہت بولتا ہے لیکن وہ مجلس سنتے رہیں گے۔ کہا کہ آپ بولتے کیوں نہیں؟ کہا کہ ہم زیادہ پڑھے لکھے۔ ہم نے کہا اگر تم زیادہ پڑھے لکھے ہو تو اہل بیت تمہاری سمجھ میں زیادہ آنے چاہیے۔ اور یہاں پہ تو خوب نعرے لگ رہے ہیں، بڑی ولایت والی مجلسیں ہو رہی ہیں، لیکن بعض جگہ دیکھا ہے اگر کوئی نعرہ لگا دے آدمی سمجھتا ہے اپنے ہی مجمع میں ہوں کہ نہیں ہوں۔ بھئی یا علی ہماری جان ہے، یا علی ہماری پہچان ہے، یا علی ہماری شناخت ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنی ماں کے آغوش سے صدائے یا علی کو سیکھا ہے۔ اور جیسے ہی یا علی کی صدا بلند ہوئی چہرے بننے لگے، تمغے دیے جانے لگے۔ یہ یاد رکھیے گا جو یا علی کہتا ہے نا اسے ڈی این اے چیک اپ کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ شاید میں جملہ آپ کی عظیم بارگاہ میں حاضر نہیں کر پایا، ماں کی امانت کی دلیل ہے یا علی مدد۔ اور یہ یا علی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ مولا کا چاہنے والا شمس تبریز گلی میں کوچے میں یا علی کی صدائے بلند کرتا تھا۔ آج تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ یا علی کہہ رہے ہیں، اس زمانے میں اگر کوئی یا علی کہہ دیتا تھا اسے قتل کر دیا جاتا تھا، سولی پر چڑھا دیا جاتا تھا، زبان کو کاٹ لیا جاتا تھا، زندہ دیواروں میں چنوا دیا جاتا تھا۔ لیکن اس زمانے میں بھی علی کے چاہنے والے یا علی کہنے سے باز نہیں آئے۔ مخالف کی حکومت ہے، مخالف کی حکومت ہے، علی کا چاہنے والا زبان پہ ایک ہی نعرہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ پورا مجمع بولے علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ مولا کا یہ چاہنے والا یا علی کہتے ہوئے اس جگہ پہ جا پہنچا جہاں پہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم بیٹھا ہوا تھا۔ وہ قریب گیا اور کہا علی مولا۔ حوض تھی، حوض کے کنارے پر موٹی موٹی کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک مرتبہ اشارہ کر کے کہا علی کے غلام نے این چیز یہ کیا ہے؟ تو مولا نے کہا تم دیوانے ہو، تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا، یہ زخیم زخیم کتابیں ہیں، اس میں علم بھرا ہوا ہے۔ علی کا چاہنے والا بھی علی کا چاہنے والا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ آگے بڑھا، کتابوں کو اٹھایا پانی میں ڈال دیا، کہا کہ جو چیز سمجھ میں نہ آئے وہ بیکار ہے۔ نہ رونے والے بھی رونے لگے۔ کہا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ میری زندگی بھر کی محنت کو پانی میں ملا دیا۔ علی کے چاہنے والے جب کسی کو روتا ہوا دیکھتے ہیں تو رحم آ ہی جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ علی کا چاہنے والا آگے بڑھا، یا علی کہہ کر حوض میں ہاتھ ڈالا، کتاب کو نکالا، کتاب کو ہاتھ پر رکھا، یا علی کہہ کے جو ہاتھ مارا، نکلنا چاہیے تھا پانی نکلی گرد۔ ایک ایک کتاب نکالتا جا رہا ہے، یا علی کہہ کے ہاتھ مارتا جا رہا ہے، نکلنا چاہیے تھا پانی نکلی گرد۔ جب اس منظر کو دیکھا تو ایک مرتبہ عالم گھبرا کے کہنے لگا این چیز یہ کیا ہے؟ تو مولا کے غلام نے کہا یہ تمہاری سمجھ میں، یہ تمہاری سمجھ میں۔ یا
سے پیا، یا علی مدد، سب کہیں یا علی مدد۔ ہم نے تو بچپنے سے سنا، یا علی مدد۔ ماؤں کے شیر ہی سے پیا، یا علی مدد۔ ہم نے تو بچپنے سے سنا، یا علی مدد۔ محسن وہ میری قبر کا منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا، جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد، اور گرتا ہوا زمین سے بچہ سنبھل گیا بے ساختہ جو ماں نے۔ سے اور علی 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 آخری مجمع تک علی علی، دونوں ہاتھ بنا کر علی 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 نعرہ ولی کو تو ولی کہتے ہوئے، رک گیا روداد اوصاف جلی کہتے ہوئے، کیوں جھجکتا ہے ولی کو تو ولی کہتے ہوئے، اور جب اسے مولا کل تسلیم کرتا ہے تو پھر موت کیوں آتی ہے تجھ کو یا علی کون ہے؟ جب مروان نے حسین کے پہلے علی سے سوال کیا آپ کا نام کیا ہے، تو امام زین العابدین نے کہا علی ابن الحسین، کہا کہ دوسرے بھائی کا نام، کہا کہ علی اوسط یعنی علی اکبر، کہا کہ تیسرے بھائی کا نام، کہا کہ علی۔ مروان کہتا ہے چوتھے امام زین العابدین سے، عجیب شخص ہے حسین کہ اپنے ہر بیٹے کا نام علی پہ رکھتا ہے۔ چوتھے امام بابا کی خدمت میں آئے، آنے کے بعد کہا بابا آج مروان سے ملاقات ہوئی تھی، وہ کہہ رہا تھا عجیب شخص ہے حسین کہ اپنے ہر بیٹے کا نام علی پر رکھتا ہے۔ اب یہ میں نے جواب نہیں دیا مروان کو، یا آقا حسین نے جواب دیا۔ آقا حسین نے کہا میرے لال اب جب مروان سے ملاقات ہو تو اس سے کہہ دینا، اسے کیا معلوم کہ حسین اپنے بابا سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اگر پروردگار حسین کو 1000 فرزند عطا کرے تو حسین ہر بیٹے کا نام علی رکھے۔ کربلا میں 3 علی، علی ابن الحسین زین العابدین، علی اکبر اور علی اصغر، تینوں کی مصیبتیں ایسی ہیں کہ جو بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن میں اس وقت اس علی کی مصیبت کو بیان کر رہا ہوں کہ جو حسین کا وہ علی ہے جو سیرت میں بھی رسول کا مشابہ ہے، صورت میں بھی رسول کا مشابہ ہے۔ اور حسین رخصت کرنے کے بعد جب علی اکبر کے پیچھے پیچھے چلے ہیں نا، اور علی اکبر نے مڑ کے دیکھا ہے کہ بابا آپ نے زحمت کیوں کی، تو قیامت تک کے لیے یہ رونے کے لیے جملہ کافی ہے، میرے لال کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے۔ علی اکبر میدان جہاد میں آئے،
میسرہ پہ دے مارا، میسرہ کو قلب لشکر پہ دے مارا، در خیمہ پر فضہ کھڑی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، فضہ کو دیکھ کر کہا فضہ علی اکبر کی ماں سے جا کر کہو علی اکبر کے حق میں دعا کرے، اس لیے کہ عرب کا سب سے بڑا سورما علی اکبر کے مقابلے پا رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد لیلا مصلی عبادت پہ پہنچی، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، ارے یوسف کربلا کو ہم سے ملا دے۔ علی اکبر آئے، آنے کے بعد حسین نے داد شجاعت دی، میرے لال سبحان اللہ خوب جنگ کی، میرے لال جب تم جنگ کر رہے تھے نا مجھے اپنے بابا کی جنگ یاد آ رہی تھی، اے میرے لال کچھ خواہش ہے؟ ہاں، دنیا پہ ظاہر کرنے کے لیے ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے کہا ہاں بابا اگر ایک قطرہ آب مل جائے۔ حسین نے کوئی جواب نہ دیا، میرے لال علی اکبر ذرا اپنی زبان میرے دہن میں تو دو۔ علی اکبر نے زبان کو حسین کے دہن میں دیا، گھبرا کے باہر نکال لیا، اے بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے آئے۔ علی اکبر خدا حافظ، آب کوثر پہ جا کے سیراب ہونا۔ علی اکبر چلے، گھوڑے پر سوار ہوئے، کافی تعداد میں فوج یزیدی کو فنار کیا، لیکن 3 دن کا بھوکا اور پیاسا علی اکبر کہاں تک جنگ کرتا۔ ایک مرتبہ علی اکبر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ حسین ابن نمیر ایک مرتبہ لمبا نیزہ لیے ہوئے اپنے گھوڑے سے اترا، علی اکبر کے گھوڑے کے قریب جا کر بیٹھ گیا، بس جیسے ہی علی اکبر کا سینہ نیزے کے قریب آیا، حسین نے علی اکبر کے سینے میں برچھی کی یعنی پیوست کر دی، علی اکبر کا گھوڑا مڑا، برچھی کی یعنی علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ علی اکبر زین کی بلندی سے سرزمین کربلا پہ آئے، ہر شہید نے آقا حسین کو مدد کے لیے پکارا۔ کربلا کا واحد شہید علی اکبر تھا جس نے اپنے بابا کو مدد کے لیے نہیں پکارا، السلام علیکہ اے میرے بابا، آخری سلام۔ علی اکبر جانتے تھے بوڑھا باپ جوان کا لاشا، حسین پر لاش پسر زانو بزانو رسید، حسین علی اکبر کے لاشے کی طرف بڑھے، مقتل نے یہ منظر پیش کیا۔ اب میری طرف دیکھیں، حسین اے میرے لال علی اکبر، تیرے چلے جانے کے بعد تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آتا۔ حسین سرزمین کربلا پہ آتے تھے، اٹھ جاتے تھے، پھر گرتے تھے، پھر اٹھتے تھے۔ ایک مرتبہ علی اکبر کے لاشے کے قریب پہنچے، سر کو زانو پر رکھا، حسرت بھری نگاہوں سے اپنے لال کو دیکھا، ایک ہاتھ سینے پر رکھا ہوا تھا۔ حسین نے کرب کو محسوس کیا، ہاتھ کو ہٹایا، کیا دیکھا؟ علی اکبر کے سینے میں برچھی کی یعنی پیوست ہے۔ ہاتھ کو ہٹایا، حسین نے سرزمین کربلا پہ ایک گھٹنے کو رکھ دیا، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر، دونوں انگلیاں علی اکبر کے زخم میں نجف کا روک کیا۔ اے میرے بابا، خیبر کا در اکھاڑنا تھا، جوان لال کے سینے سے برچھی کی یعنی کر، بس سینے کے برچھی کے ساتھ کلیجہ نکل آیا۔ حسین کے لیے سخت منزل تھی، جوان کا لاشا، بوڑھا باپ۔ حسین ایک مرتبہ جھکے، سینے سے سینہ لگایا، ہاتھوں کو کمر میں دیا، علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا، چند قدم لے کے چلے رکھ دیا، پھر چند قدم لے کے چلے رکھ دیا۔ ایک مرتبہ خیمے کا روکیا، اے بنی ہاشم کے بچوں، اپنے بھائی کے لاشے کو لے، علی اکبر کا لاشا خیمے میں پہنچا، سیدانیوں نے ماتم کیا، سکینہ نے